السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی حاکم یہ اعلان کرے کہ آپ کو ایک رات کام کرنا ہے لیکن بدلے میں وہ آپ کو تنخواہ 1000 مہینوں کی دے گا، اگر یہ اعلان ہو جائے تو یقیناً تمام کے تمام لوگ دوڑے ہوئے پہنچ جائیں گے کہ مجھے بھی کام کرنا ہے اور مجھے بھی کام چاہیے، اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اس رات خوب سے خوب تر توجہ اور لگن اور محنت کے ساتھ کام کروں تاکہ میں 1000 مہینے کی تنخواہ پا سکوں۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت نے جو اعلان کیا ہے کہ جو شخص شب قدر میں عبادت کرے گا ہم اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیں گے، کیا ہم یہاں پر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پانے کے لیے ایسا ہی دوڑ رہے ہیں جیسا کہ ہم 1000 مہینے کی تنخواہ پانے کے لیے دوڑ جائیں؟ اگر ہاں تو یقیناً آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل میں ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہمارا ایمان کدھر ہے۔ اب آئیں دوسری بات کی طرف کہ اس سال شب قدر کب ہے؟ یہ سوال غلط ہے، اور صحیح سوال یہ ہے کہ شب قدر کب آتی ہے؟ ہر سال شب قدر کے بارے میں ایک بات تو طے ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور دوسری بات یہ جو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں۔ تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں ایسے عبادت کرو گویا کہ یہی رات شب قدر ہو، یہی قدر کی رات ہو۔ اور عبادت میں کون سی عبادتیں؟ نفل نماز، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود شریف، پھر دعا اور صدقہ۔ صدقہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس وقت کسی غریب کو تلاش کر کے اس کے حوالے کریں، بلکہ اپنے پاس موجود پیسے کو الگ کر دینا اس نیت سے کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، پھر بعد میں ہم ضرورت مند کو دے دیں گے، یہ بھی کافی ہے۔ یہ 6 کام تو بہت ضروری ہیں: نماز، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود شریف، دعا اور صدقہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دعاؤں میں کون سی دعا کریں؟ آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی تمام دعائیں کر لیں، ایک دعا تو ہرگز نہ بھولیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور پھر ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز جو آپ اللہ سے مانگیں وہ ہے عافیت۔ عافیت کا مطلب ہے ہر چیز کا صحیح سالم تندرست ہونا۔ آپ کی آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کی عافیت ہے۔ آپ کے کان درست طریقے پر سن رہے ہیں، کانوں میں عافیت ہے۔ آپ کا دل صحیح طریقے پر دھڑک رہا ہے، دل کی عافیت ہے۔ آپ اللہ سے دنیا، دین اور آخرت کی عافیت کا سوال کر لیں، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آخر میں گزارش ہے آپ سے کہ مجھ ناچیز کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہ چیز ملے، تمہیں بھی یہ چیز ملے۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو ایمان اور عافیت کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مصیبتیں ختم فرمائے، آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے، آپ کو ہر طرح کا خیر، سکون، بھلائی عطا فرمائے۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔